اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہماری گفتگو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ سلطان الہند عطائے رسول سید معین الدین حسن سجزی ثم اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت 537 ہجری ہے، 14 رجب، جو 1143 عیسوی بنتی ہے 8 فروری۔ تاریخ وصال آپ کی ہجری کے حساب سے 633 ہجری ہے، 6 رجب، اور عیسوی کے حساب سے 1236 عیسوی ہے، 1236 عیسوی ہے اور 22 مارچ بنتی ہے۔ یوں ٹوٹل دنیاوی عمر 96 سال بنتی ہے آپ کی۔ پیر پیراں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 67 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی 67 سال 67 ایئرز چھوٹے تھے۔ آج کے موضوع خواجہ غریب نواز میں ہماری جزیات جو ہیں وہ یہ رہیں گی: نام سے برکت، آپ کے پہلے 15 سال، آپ کی تعلیم اور بغداد میں آمد، مرشد سے ملاقات اور صحبت، آجمیر آمد اور تبلیغ، راجاؤں کی زمین پہ غریب نواز کی حکومت، آپ کی تعلیمات، آپ کا وصال و مزار، بادشاہوں راجاؤں کا جھکنا آپ کے دربار پہ، اور چند ضمناً باتیں۔ نام سے برکت حاصل کریں پہلے تو سلطان الہند، فارسی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ آپ نے آخری بار جب مدینہ شریف حاضری دی تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو روضہ انور سے جواب آیا اور سب نے اسے سنا بھی، وعلیک السلام یا سلطان الہند۔ تو فارسی کتب سے تو یہ ظاہر ہوا کہ سلطان الہند آپ کو سرکار نے لقب دیا ہے۔ دوسری وجہ آپ کا لقب سلطان الہند ہونے کی، بلکہ میں کہوں گا مقبولیت کی، یہ ہے کہ ہر شعبے کا بادشاہ آج تک آپ کے در پہ ماتھا ٹیک رہا ہے۔ آپ حقیقی سلطان الہند اور شہنشاہ ہند ہیں۔ دعویٰ مضبوط ہو جائے تو اب چند نام تو مجھے پیش کرنے پڑیں گے۔ اکبر بادشاہ کی آپ کے دربار پہ حاضری، جلال الدین محمد اکبر، اس کا وصال جو ہے وہ 1605 عیسوی میں ہوا ہے۔ میں کبھی ہجری کا سن بولتا ہوں، کبھی عیسوی کا بولتا ہوں، تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے، تو یہ ذرا سن لیا کریں کہ میں نے کہا کیا ہے۔ 1605 عیسوی میں ہوا۔ اس بادشاہ نے اندازاً 14 بار خواجہ کے در پہ حاضری دی ہے، اور کئی بار آگرہ سے پیدل آجمیر تشریف لائے۔ اس نے منت مانی تھی کہ چتوڑ میں فتح ہوئی تو ایک بڑی دیگ چڑھاؤں گا۔ یہ فتح واقعی خواجہ کی نظر سے ہوئی، ورنہ اکبر کی فوج کو تو ناکوں چنے چبوا دیے تھے راجاؤں نے۔ قلعہ چتوڑ فتح ہوا۔ اس نے 1558 عیسوی میں ایک بڑی دیگ چڑھا۔ سنا ہے کہ اس دیگ میں 100 من چاول پکائے جا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی دیگ کا عطیہ ظاہر کرتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے دور میں، خواجہ غریب نواز پہ مغلوں کے دور میں لوگ ہزاروں کی ٹولیاں بن کر آتے تھے۔ اس دیگ میں کھانا پکانا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اکبر نے خصوصی باورچی جو ہیں وہ مقرر کیے تھے۔ بھئی 100 من جس میں چاول پکتا ہو تو عام آدمی تو نہیں پکا پائے گا نا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی عرس میں ان 2 بڑی دیگوں میں اس باورچی کی نسل کے لوگ ہی کھانا جو ہے وہ پکاتے ہیں، ہیڈ باورچی وہی ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے وہاں 1569 میں مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ملکی معاملے میں اکبر بادشاہ اور راجہ مان سنگھ میں معاہدہ ہونا تھا، تو دونوں نے معلوم ہے جگہ کون سی چنی؟ خواجہ غریب نواز کا مزار، تو یہاں حاضری دی۔ تو اکبر بادشاہ نے جب مسجد تعمیر کروائی اور آیا، وہاں کے مجاورین کی دل کھول کر خدمت کی۔ الدین جہانگیر، اس نے بھی حاضری دی۔ 3 مائل پہلے ہی سواری سے اتر گیا، پیدل مزار پہ گیا، اور وہاں جو مجاورین تھے ان پہ خوب خرچ کیا۔ تو مجاورین کو دینا
خدام کو دینا یہ بادشاہوں کی عادت ہے. شاہجہاں یہ اورنگزیب بادشاہ کے والد گرامی ہیں. ان کا نام ہے خرم محمد. یہ لاہور میں پیدا ہوئے جو موجودہ ملک پاکستان کا بڑا شہر ہے. انہوں نے ہی اپنی زوجہ ممتاز محل کی یاد میں آگرہ میں تاج محل بنایا تھا. انہوں نے چھوٹی دیگ کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا اور وہاں اس میں کھانا پکوایا. 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا. کہا جاتا ہے کہ اس میں 60 من چاول پکائے جا سکتے. یہ تو ایک عرس میں بھی شریک ہوا اور رات گیر تک وہاں قوالی سنتا رہا. یہ میں اورنگزیب کے ابا جی کی بات کر رہا ہوں. 2,40,000 روپیہ لگا کر سنگ مرمر کی خوبصورت مسجد بنوائی. بلند دروازے کا اضافہ کیا. درگاہ معلیٰ اور انا ساگر کے کنارے عمارات بنوائی. اپنے 21 سالہ دور حکومت میں 5 مرتبہ خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ حاضری دی. طلبہ سلطان الہند پہ دلائل دے رہا ہوں. جہاں آرا بیگم یہ اورنگزیب بادشاہ کی بہن ہیں, شاہ جہاں کی بیٹی ہے. اولیاء چشت سے انہیں خاص محبت تھی. اس کا اظہار اور ثبوت ایک کتاب بنام مونس الارواح لکھ کر دیا. اپنے بھائی دارا شکو رحمت اللہ علیہ کو اپنا مرشد مانتی تھی. ان کا مزار خواجہ نظام الدین اولیاء کے احاطہ میں ہے. سمجھ میں بات آ رہی؟ سلطان الہند. اب آ جائیے اورنگزیب عالمگیر. اس ہند کے بادشاہ نے 3 بار خواجہ کے مزار پہ حاضری دی ہے. 1068 ہجری میں حاضری دی اور 5,000 روپے مجاورین پہ خرچ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ نہ کہا کہ وہ وہاں کے جو خدام ہیں مجاور ہیں وہ پیسے لیتے ہیں, دئیے خدمت کیجیے, وہ خواجہ کو ہی آپ دے رہے ہیں. تو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ½ روپی کا سکہ ہوتا تھا. اب تو ہم روپے وہ تو ½ روپی کا سکہ اور فل روپی کا ایک سکہ ہوتا. تو اس نے 5,000 روپے مجاورین پہ خرچ کیے. 18 محرم 1090 ہجری میں حاضری دی. پھر 5,000 روپے آستانے پہ خرچ کیا. 1 ربیع الاول 1091 میں پھر حاضری دی اورنگزیب عالمگیر نے, اور آخری بار یہ اس کی حاضری ہے. پھر اس نے مجاورین اور خدام پر وہاں خرچ کی. لارڈ کرزن وائس رائے ہند یہ 1898 عیسوی سے لے کر 1905 عیسوی تک انڈیا میں وائس رائے رہا. 18 نومبر 1902 میں یہ اجمیر شریف گیا. ایک بڑا کیریج بنایا گیا اس کے لیے کہ جا رہا ہے. اس کے آگے گھوڑے نہیں, 2 ہاتھی جوتے گئے. یہ اجمیر شریف جا رہا ہے. اپنی وائف کے ساتھ اس دربار پہ حاضری دی. اس نے یا اس کی وائف نے ایک جملہ کہا ہے, جملہ بڑا مشہور ہوا. A tomb which is ruling all over India. A tomb ایک مزار ہے which is ruling جو حکومت کر رہا ہے all over India, پورے انڈیا پر. امیر افغانستان حبیب اللہ خان 1901 میں افغانستان کا یہ بادشاہ ہوا ہے. یہ عیسوی کی بات کر رہا ہوں. اور 1919 عیسوی میں قتل ہو گیا. 1907 عیسوی میں یہ گورنمنٹ برطانیہ کا مہمان تھا کیونکہ ورلڈ وار میں یہ سائڈ پہ ہو گیا تھا, نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. تو آستانہ خواجہ غریب نواز پہ حاضری دی. سیدھا کسی سے ملے بنا یہ اندر گیا. ہوتا نہیں جب کوئی بڑا آتا ہے تو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں, اسے سلام دیا, اسے سلام دیا, نو کسی سے نہ بات کی نہ سلام لیا. اترا تو سیدھا خواجہ صاحب کے قبر انور پر. 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر یہ افغانستان کا بادشاہ بیٹھ کر وہاں کلام پڑھتا رہا. 1.5 گھنٹے کے بعد جب باہر آیا تو پھر آپ دوسرے لوگوں سے ملاقات کی. ہند کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر انہوں نے یوں نذرانہ پیش کیا ہے خواجہ کی بارگاہ میں. تم ہو یا خواجہ معین سروراں حق پرست, تم ہو آگاہ رمز کن اور واقف سر الست, یا معین الدین چشتی دستگیری لازمست. بابا نانک جی مہاراج, ان کے متعلق یہ روایت ہے کہ آپ نے 10 دن بابا نانک نے 10 دن خواجہ غریب نواز کے مزار پر گزارے ہیں. بابا نانک جی کو تو اولیاء سے محبت تھی, یہ بات تو طے ہے, سب تسلیم کرتے ہیں, اس لیے یہ روایت سچ ہوگی. جنم ساکھی قلعہ صفا
404 پہ خواجہ صاحب کی آمد کا ذکر کیا ہے بابا جی نے. آئے ہندوستان وچ تب لاگے کرن وچار. ہندوستان کی آزادی کے ہیرو گاندھی جی 1920 عیسوی میں حاضری دی اور چادر چڑھائی. جواہر لال نہرو 1945 میں حاضری دی اور غلام حسین قوال کی قوالی سنی. دوبارہ آزادی کے بعد 1947 میں یہ گئے. اندرا گاندھی نے 1977 عیسوی میں درگاہ پہ حاضری دی اور چادر چڑھائی اور دوسری بار 1978 میں حاضری دی. ان کا بیٹا راجیو گاندھی ہند کا وزیر اعظم بنا تو حاضری دی. میر عثمان علی خان نظام حیدرآباد دکن یہ 1911 سے 1948 تک اقتدار میں رہے ہیں. امیر اتنے تھے یا بے نیازی کہہ لیں آپ کہ ڈائمنڈ اتنا بڑا تھا اس کو پیپر ویٹ کے طور پہ استعمال کرتے تھے. 1911 میں بارگاہ خواجہ غریب نواز پہ حاضری کے لیے گئے. ہزارہا روپیہ درگاہ پہ خرچ کیا, خدام کو دیا, مجاورین کو دیا اور گیٹ بنانے کا آرڈر دیا. درگاہ جاتے ہوئے جو بیرونی لوگ ہیں وہ پہلے اسی گیٹ سے گزرتے. اس گیٹ میں اس دور میں 50,000 روپیہ جو ہے وہ خرچ آیا. 3 سال میں یہ گیٹ جو ہے وہ مکمل ہوا. اسے عثمانی گیٹ بھی کہتے ہیں. اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ آستانہ پہ رات کے وقت, بڑی پرانی بات کر رہا ہوں نا بھائی, آستانہ پہ رات کے وقت جو شمعدان ہوتا تھا اس میں ایک موم بتی جو ہے وہ آپ کے خرچے سے آتی تھی. اب شمعدان کتنے ہی تھے اور روزانہ ایک وقت کا دلیا جو ہے اس کا خرچہ نظام حیدرآباد دکن دیتے تھے. قدیم مسجد اور قدیم گیٹ جو تھا اس کی بھی مرمت کروائی. دیکھ رہے ہیں سلطان حاضری دے رہے ہیں. ابھی میں سلطان الہند پہ ہوں. مہاراجہ سر کشن پرشاد یمین سلطنت صدر دولت آصفیہ حیدرآباد 1940 میں ان کا وصال ہوا. دیوان آف حیدرآباد میر عثمان علی خان کی سلطنت کا یہ ستون تھے. 23 دسمبر 1924 ماں اہل و عیال خواجہ غریب نواز کے در پہ حاضری دی اور وہ مور کے پنکھوں سے بنایا ہوا تھا نا, تو خود اپنے ہاتھ سے مور شل جو ہے وہ جھلا. چونکہ شاعر بھی تھے تو شاعری کے ذریعے سے بھی نذرانہ عقیدت پیش کر دیا. ہند کے سلطان ہو تم, ہے مصطفیٰ کا واسطہ, پنجتن کا واسطہ اور آل ابا کا واسطہ, ہے شاد اس در کا سائل, دیجئے مراد دل, یا معین الدین اجمیری خدا کا واسطہ. مہاراجہ گووند سنگھ والی ریاست داتیا. یہ اس راجپوت نے آستانہ پہ حاضری دی, پھولوں کی چادر کو اور عطر سے خوشبودار کیا اور وہ چادر اپنے سر پہ رکھی اور خواجہ کے مزار تک لے کر گیا اور نظر کی. میں نام لیتا جا رہا ہوں, ان کی ہسٹری بیان کروں تو ایک طویل موضوع بن جائے گا. اٹل بہاری واجپئی 15 جولائی 2007 میں چادر بھیجی اور خود بھی حاضری دی. بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے اپنے بیٹے, بہن, وزیر خارجہ کے ساتھ 50 منٹ تک دربار پہ حاضری دی, چادر چڑھائی اور بادشاہوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 1.5 لاکھ ہندوستانی روپیہ نظر کیا. کئی بار حاضری دی ہے اس نے. پاکستانی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اور صدر پاکستان زرداری 2005 میں حاضری دے چکے ہیں. صدر انڈیا ڈاکٹر عبدالکلام 17 نومبر 2005 میں اجمیر شریف کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چادر بھی چڑھائی. سلطان الہند کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو آج کے دور کے بھی مجدد ہیں, ان کا ذکر کیے بنا تو یہ حصہ مکمل ہی نہیں ہوگا. 70 سال کے بڑے طوفان سے خانقاہوں کا دفاع کرنے والا یہ گھرانہ اور آستانہ اور ان کا ہر دیوانہ ہی تو ہے. اعلیٰ حضرت اگر 1923 میں اٹھنے والے امیر پاورفل طوفان کے آگے بند نہ باندھتے تو آج مزارات کی حالت کیا ہوتی. اس لیے تمام خانقاہوں کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں سے گزارش ہے, جس بھائی نے پالا ہو جوان ہونے پہ فرض بنتا ہے کہ پھر اس کی خدمت کی جائے, نہ کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور دشمنوں سے دوستی بنا لی جائے. اعلیٰ حضرت مجدد وقت اس پہ حاضری دیتے اور تقریر فرماتے تھے. علامہ نور احمد قادری اپنے دادا حاجی عبدالنبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں,
کہ امام احمد رضا خان عرس غریب نواز پہ حاضری دیتے، واز کی محفل سجتی، اس کا اہتمام خانقاہ شریف کے دیوان کرتے تھے، اس میں علماء و صوفیاء کے ساتھ ساتھ عمرا و نواب بھی حاضر ہوتے، ہر شعبے میں جو بادشاہ ہے اس نے حاضری دی ہے۔ تو چند بادشاہوں کے نام گنوا دیے۔ اب طلباء آپ جب تقریر کرو تو جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے کرو، سلطان الہند، اور یہ ہند جو ہے آج کا ہند نہیں، اس وقت کا ہند جب بنگلہ دیش، برما، پاکستان یہ سب اکٹھے تھے۔ عطائے رسول، یہ ہند والوں کو رسول کا خصوصی عطیہ ہے، تحفہ ہے، تو سلطان الہند کی سمجھ آ گئی۔ سید، باپ کی طرف سے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتے ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو آپ کو سید اس لیے پکارا جاتا ہے کہ آپ حضرت علی اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہیں، اور خواجہ غریب نواز امام رضا کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ جو میں پڑھتا ہوں نا چین، امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد، یہ چین، یہ امام رضا یہ ہیں کہ ان کا نام اگر کسی کے کان میں پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ان کی نسل سے ہیں خواجہ غریب نواز۔ معین الدین شہزادی جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مونس الارواح میں لکھتی ہیں، روزے از روزہ متبرکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز آمد کہ اے معین الدین، اے معین الدین حسن، تو معین دین مائی، ولایت ہندوستان بتو حوالہ شدہ۔ روزے سے آواز آئی، بابرکت روزے سے آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے معین الدین حسن، تو میرے دین کا معین ہے، ہندوستان کی ولایت تیرے حوالے کی۔ تو معین الدین حضور کی بارگاہ سے ملا۔ آپ جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ آپ یوں نام تحریر کرتی ہیں خواجہ صاحب کا اپنی کتاب کے اندر، عمدۃ الراسخین، قدوۃ السالکین، شیخ الاسلام، خواجہ معین الملت والحق والدین، حسن حسینی سجزی چشتی است۔ سن رہے ہیں جناب، یہ خاص طور پہ میں طلباء کے لیے بات کرتا ہوں جن کو شوق ہوتا ہے سننے کا۔ ویسے بھی اس دور میں رواج تھا کہ بڑے لوگوں کو ایسے القابات سے پکارا جاتا تھا جن کا مضاف علیہ دین بنتا ہو۔ یہ ان کے نام نہیں ہوتے تھے، آپ سمجھیے ان کے نام ہے نہیں، وہ ایسا لقب دیتے تھے جس کا مضاف علیہ دین بنتا تھا۔ یہ ایک رواج چلتا ہے نا، چل پڑ۔ آپ کا ذاتی نام جو ہے وہ حسن ہے، یہ سب سن لیجئے۔ خواجہ غریب نواز کا اصل نام حسن ہے، حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ شیخ الحدیث علامہ فیض احمد اویسی مفسر قرآن، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کا نام حسن تھا۔ سجزی، نام سنتے جائیے آپ، ابھی نام سے برکت حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ سلطان الہند، سید معین الدین حسن سجزی۔ تو یہ صحیح تلفظ جو ہے سین جیم زا یہ ہے سجزی۔ یہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے سنجری مشہور ہو گیا، نقطے نے ہی جو ہے نا وہ ٹریول کرا ہے بیک پہ، تو بیک پہ جب ٹریول کرا تو وہ نون کی جگہ پہ چلا گیا۔ ہمارے ایشیا میں شعراء اور واعظین نے سنجری ہی اپنا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ موجودہ ملک ایران کے علاقہ سجستان میں پیدا ہوئے، اب اسے سیستان کہتے ہیں۔ عرب جغرافیہ نویس سیستان یا سجستان کو سجز بھی کہتے تھے اور اسے سجز پکارتے بھی تھے۔ آج کی فارسی کتب اور قدیم کتب دیکھیں تو سجزی ہی لکھا ہوا ہوگا خواجہ غریب نواز کے نام کے ساتھ، سجزی۔ آج میری، اب آج میری پہ آ جائیے۔ اس آپ کو سجزی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سجستان میں پیدا ہوئے، اور آپ کو آج میری کس لیے کہا جاتا ہے، آجمیر کا رہنے والا، اس لیے کہ آپ نے وہاں تبلیغ کی ہے، وصال آپ کا وہاں ہوا، آپ کا روزہ اطہر وہاں ہے۔ آجمیر کا معنی کیا ہے؟ راجہ اجے پال نے 7ویں صدی میں اس شہر کی بنیاد رکھی تھی، یہ آجمیر کی۔ پرتھوی راج چوہان تک آتے آتے یہ ایک مضبوط حکومت، شرک کا گڑھ، چھوت چھات کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ آجمیر کے بارے میں کئی ایٹمالوجیز بیان کی جاتی ہیں۔
اجمیر جس پہاڑ کے دامن میں ہے اسے کوہ اربل کہتے ہیں. سنسکرت میں اربل کا معنی عمر ہے. عمر پہاڑ، قدیم پہاڑ. تو کثرت استعمال کی وجہ سے یہ عمر پہاڑ اومیر ہو گیا، پھر اومیر سے اجمیر ہو گیا. یہ ایٹمالوجی مجھے کو سمجھ میں نہیں آئی. ظاہر ہے جب سٹڈی کرتا ہوں تو کتابوں میں پتہ تو چلتا ہے. دوسری وجہ جو بتلائی جاتی ہے وہ کچھ میری سمجھ میں آئی. آجا کا معنی ہوتا ہے سورج، اور مارواڑی زبان میں پہاڑ کو میر کہتے ہیں. آجا میر، پہاڑ کا سورج. کثرت استعمال کی وجہ سے آجا میر جو ہے آجا میر جو ہے اجمیر بن گیا. بعد میں اجمیر بنا دیا آپ نے. بات بنتی ہے کچھ. اور شہزادی جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ وجہ تسمیہ ہے اجمیر آست آجا بزبان ہندواں آفتاب را نیز می گویند و میر بزبان ہندی کوہ را می گویند. آجا میر سے اجمیر ہوا، پہاڑ کا سورج. تو پرتھوی راج ہندوستان کے راجاؤں میں طاقتور راجا تھا، تو اسے آجامیر کو آجامیر اور اجمیر، یہ بات کچھ لگی. کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آجامیر کی خواجہ، اس کا تلفظ جو ہے وہ خواجہ ہے. لکھا جاتا ہے خا، واو، الف اور جیم آگے پھر وہ ہا. تو خواجہ نہیں پڑھیں گے، اسے خواجہ پڑھیں گے. جمع اس کی خواجگان آئے گی. تو یہ خواجہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کے اوپر بھی بڑی بدتمیزیاں لوگوں نے کی، لیکن طلبہ آپ ذرا آرام سے سنیے اسے. توران میں نجیب الطرفین سید کو خواجہ پکارتے تھے. یہ لفظ خاوند کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، مالک کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا. پھر یہ خاندانی علماء روحانی اساتذہ کے لیے بھی خواجہ استعمال ہونے لگا. خواجہ غریب نواز کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے خواجہ، وہ سردار کے معنی میں ہے. آپ کو خواجہ، خواجگان، خواجہ خواجگان، سرداروں کے سردار آپ کو کہا جاتا. نقشبندیوں اور چشتیوں میں بڑے روحانی سردار کو خواجہ کا لقب دیا جاتا ہے. اب تو اکثر ہندوؤں نے بھی خواجہ صاحب کی وجہ سے بچوں کے نام کے ساتھ خواجہ رکھ دیا. خواجہ مل، خواجہ لال، یہ ہندوؤں کے نام بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو خواجہ کی کچھ سمجھ آ گئی، سردار. دوسرا خواجہ وہ کس لیے؟ توران میں نجیب الطرفین سید کو خواجہ کہتے تھے. یہ طلبہ آپ نے تقریریں کرنی ہیں تو اس لیے آپ یہ چیزیں یاد کر کے رکھو. غریب نواز، غریب نواز کا معنی، اب غریب کا کئی معنی ہوتے ہیں. غریب کا ایک معنی تو اردو میں ہے، وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. غریب کا ایک معنی عربی میں ہے. عربی میں غریب کسے کہتے ہیں؟ اجنبی، مسافر. مسافر کو بھی مسافر اس لیے کہتے ہیں وہ اجنبی ہوتا ہے، اپنے ملک میں نہیں ہوتا. اجنبی. غریب نواز، اجنبیوں کو نوازنے والے. اس ترکیب پہ جب اعتراض اٹھایا گیا تو کس نے جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. اور آخر میں لکھا حضرت سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا. تو بھائی بڑے بھائی نے جو 20 25 سال خدمت کی ہو تو جب جوان ہو جاؤ تو پھر بڑے بھائی کی طرف توجہ دیتے. اعلیٰ حضرت کا ہم پہ بڑا احسان ہے جناب، خاص طور پہ خانقاہوں والوں پہ بڑا احسان ہے، یہ یاد رکھیے گا. علماء پہ بھی بڑا احسان ہے. غریب جو آپ کی قوم سے نہ ہو، آپ کے شہر سے نہ ہو، اجنبی ہو، غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں. اپنوں کو تو سب نوازتے ہیں، یہ مسافروں اجنبیوں کو بھی نوازتے ہیں، اس لیے آپ کو غریب نواز کہتے ہیں. تو غریب نواز جو اجنبیوں کو نوازتا ہے، چشتی آپ کے نام کا حصہ ہے. چشتی علاقہ چشت کا رہنے والا. یہ علاقہ موجودہ ملک افغانستان کے مشہور شہر ہرات کے قریب قصبہ ہے. کبھی تصوف کا مرکز تھا، مشہور خانقاہ اور مدرسہ ہوتا تھا یہاں. اب تو اس کے یہ نشان ہی رہ گئے ہیں بس.
سب سے پہلے حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چشتی کہا گیا، ان کے آخر میں چشتی لگا۔ آپ چشت آئے، رہے، تبلیغ کی، مگر خواجہ صاحب تو نہ چشت گئے ہیں، خواجہ صاحب تو چشت نہیں گئے، پھر ان کے ساتھ چشتی کیوں لگتا ہے؟ تو ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں جو شامل ہوا، وہ بعد میں چشتی سلسلہ کی وجہ سے چشتی کہلوانے لگا۔ تو اسی سلسلے کو خواجہ غریب نواز نے ہند سندھ میں شہرت دوام بخش دی ہے۔ تو آپ کے نام کے ساتھ چشتی آتا ہے اس لیے کہ آپ کا سلسلہ جا کر خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے، جو پہلے چشتی تھے، ولادت اور خاندان۔ خواجہ غریب نواز کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین محمد تھا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے، اور خواجہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام الورع ماہ نور۔ تو خواجہ غریب نواز کی امی جان کا نام ماہ نور ہے، یہ حضرت امام حسن کی اولاد سے تھی۔ غوث پاک اور ام الورع ماہ نور بی بی کے شجرے میں ایک نام آتا ہے، عبداللہ حنبلی۔ غوث پاک ان کے پوتے ہیں رشتے میں، اور ام الورع ماہ نور بی بی یہ پوتی ہیں عبداللہ حنبلی کی رشتے میں۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ رشتے میں خواجہ غریب نواز بھانجے ہیں غوث پاک کے، کزن ہوئے نا، اوپر جائیں گے نا جب اب تو کزن، سگی بہن نہیں ہے، کزن، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھانجے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے والد گرامی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے۔ آپ مال لے کر خراساں سے بغداد تک جاتے۔ سجستان میں یہ خاندان اخلاقیات میں اور معاشیات میں بلند تھا۔ وزن ملا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کردار و گفتار، گھر بار، سب میں یہ فیملی بلند تر، کہ اللہ نے ان کو ایک خوبصورت سا لڑکا عطا فرمایا۔ 537 ہجری رجب کے مہینے میں، اور دیکھ لیجئے یہ بھی رجب کا مہینہ جا رہا ہے جو آج میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں۔ نام رکھا حسن۔ تو خواجہ غریب نواز کا ذاتی نام کیا ہے؟ حسن، جو پھر دنیا میں معین الدین حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز۔ خواجہ صاحب کی تربیت پہ مکمل توجہ دی گئی، جو سیدوں کے گھروں میں ہوتا تھا، جتنا پڑھے ہوئے تھے، مگر تعلیم کا سلسلہ جو باقاعدہ ہے وہ رکا ہوا تھا۔ تعلیم وہی جو گھر میں ہے یا گھر سے حاصل ہو رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ والد صاحب تجارت کے سلسلے میں سجستان سے باہر چلے جاتے۔ خواجہ صاحب بچپن سے ہی غریب نواز تھے۔ لوگوں نے تو بعد میں کہا، سنیے ذرا، ایک مرتبہ ابا کے ساتھ نماز عید کے لیے جا رہے تھے، تو لوگ صبح ہی نماز عید کے لیے چل پڑتے تھے، بہت پہلے، کیونکہ دور جانا ہوتا تھا۔ خواجہ صاحب لڑک بچپن آپ نکلے تو بچے کو دیکھا، بچے کے کپڑے پرانے، قریب گئے، بولے تو کپڑے نہیں پہنے؟ بولے بس سمجھ آ گئی آپ کو بھی، بولے اس کے تو ابا نہیں، یتیم ہے بیچارہ۔ دوڑے گھر واپس گیا، ابا آپ رکیے، نیا سوٹ لا کے اسے دیا، کہا میں یہیں کھڑا ہوں، تو پہن کر آ اور ہمارے ساتھ چل۔ وہ پہن کر آیا، آپ پھر اس کو ساتھ عیدگاہ لے کر گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ والد کی تجارت جو ہے وہ خوب تھی، سجستان میں بھی اپنی زمین اور بہت کچھ تھا وہاں آپ کا۔ ایک دفعہ والد صاحب سید محمد غیاث الدین مال لے کر بغداد گئے ہوئے تھے، وہیں آپ کا وصال ہو گیا۔ بڑے دنوں کے بعد والد صاحب تو نہ آئے، صرف خبر آئی کہ وہ وصال فرما گئے۔ اس فیملی کے لیے یہ خبر ایک دھماکہ تھی، خوشی کے چیتھڑے اڑا دیے۔ بچے بھی کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی۔ والدہ ماجدہ تو خبر سنتے ہی صاحب فراش ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ مال تقسیم ہو گیا، کیونکہ میں ہسٹری میں پڑھتا ہوں کہ آپ کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ مال تقسیم ہوا، آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، ایک پن چکی آئی۔ وہ پانی سے نا، پانی اس کو چلاتا ہے تو پھر وہ آگے مشین چلتی ہے، پھر آپ اس سے بہت سے کام لیتے ہیں۔ غم بھلانے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو مصروف کر لو۔ آسان یہ ہے کہ توجہ کہیں اور لگاؤ۔ آپ نے خود کو باغ اور پن چکی میں مصروف کیا۔ 15 برس کی عمر میں ابا جی کا وصال ہو گیا۔
والدہ کی بیماری بڑھتی گئی. آپ ان کی خدمت میں لگے رہتے. 2 سال ہی میں والدہ ماجدہ بھی چلی گئی. دکھ پہ دکھ، جدائی پہ جدائی، دہائی. آپ نے تو سب کو چھوڑ کر باغ میں ہی رہنے لگے. کسی کے ہاں جاتے نہیں، نہ بات کرتے، باغ میں ہی بس. 15 سال کے تھے تو ابا رخصت ہوئے، 17 سال کے تھے تو اماں رخصت ہو گئی. دل اچاٹ ہو گیا. بس سارا دن باغ کی آپ یاری شجرکاری میں لگے رہتے. ایک روز باغ میں ایک بزرگ تشریف لے آئے. وہ مجذوب تھے. نام تھا ابراہیم القندوزی. کندز موجودہ ملک افغانستان کے شمال میں واقع ہے. فارسی، یہ لفظ فارسی تھا، اصل میں یہ کھندز ہے. وہ جو زا ہوتی ہے نا، مزدہ جو میں زا پڑھتے، وہ اصل میں یہاں وہ ہے، لیکن عربی سائزڈ کرا اس کو تو کندز بن گیا. بڑی کاف بن گئی، نون آ گئی، تو یہ ایسے ہوا. اس کا معنی ہوتا ہے پرانا قلعہ. تو ابراہیم القندوزی باغ میں داخل ہو کر کہا، ہے کوئی کچھ کھلائے پلائے؟ خواجہ صاحب سید ہیں بھائی، امام رضا کی اولاد میں سے ہیں. ڈی این اے کے اندر سخاوت، ڈی این اے کے آپ نے بہترین پھل توڑ کر دھو کر سامنے لا رکھا، خود نیچے بیٹھ گئے. انہوں نے کھایا. بزرگوں کو، مجذوبوں کو کھانے سے کیا ہوتا ہے، وہ بچے کا ادب دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے. اللہ اکبر جل شان. تم خواجہ کی 70 سال کی عمر میں غریب نوازی پہ حیران ہو، جبکہ بادشاہ ان کے در کے سوالی ہیں. میں تو 17 سال کی عمر کی غریب نوازی، مسافر نوازی پر حیران ہوں، جبکہ ماں باپ کا بھی سایہ نہیں ہے سر پہ. میں تو اس غریب نوازی پہ حیران ہوں. حیران. مجذوب خوش ہوئے. اپنی تھیلی میں سے خشک روٹی نکالی. روٹی منہ میں اپنے میں چبائی، چبا کے دی. جی جناب، جب آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے نا ایک دوسرے کی پیالی میں، تب آپ وائرس سے بچے رہتے تھے، کیونکہ تمہارا جراثیم دوسرے کے وائرس کو مارتا ہے، اس کا اس کے وائرس کو مارتا ہے. جب سے تم نے ایک الگ باٹل میں پانی پینا شروع کر دیا ہے، بیماریوں نے تمہارے اندر اڈا ڈال لیا. بھائی صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے ہو گئے ہو. چبایا، چبا کے دیا. لو کھا لو. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے وہ لے کے کھایا، جو ہی وہ میرے حلق سے نیچے اترا، بس دنیا کی محبت تو دل سے باہر ہی نکل گئی. پتہ نہیں کس عالم میں چلا گیا. نظر اٹھا کے پھر جب دیکھتا ہوں، ہوش آتی تو وہ بابا وہاں ہے ہی نہیں ہے. ابراہیم القندوزی رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے، مگر آپ کا دل اچاٹ سا ہو گیا. دل قرآن رحمان کی طرف بھاگے. آپ نے آخرکار فیصلہ کیا کہ مجھے قرآن و حدیث پڑھنا ہے. آپ نے اپنے حصے کا سارا سامان بیچ دیا، فقراء میں کچھ بانٹ دیا، تھوڑا سا ساتھ لیا، چل پڑے سمرقند کی طرف. وہ مرکز ہوتا تھا، ہمارا پرانا مرکز ہے. سمرقند کی طرف چل پڑے. اس دور میں آج کی طرح روڈ تو نہیں ہوتے تھے نا بھئی. اگر جب تم چل پڑے ہو تو کہیں تو صاف راستہ ہے، تو کہیں بیچ میں جنگل آ گیا. تو سمرقند جاتے ہوئے رستے میں ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ 2 بندوں نے آپ کو روک لیا. وہ تھے ڈاکو مگر فقیر بنے ہوئے تھے. تھے ڈاکو مگر فقیر کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. آپ سے کہنے لگے، معصومانہ لہجے میں بولے، ہمیں کچھ دو، بھوک لگی ہے اور بہت دور جانا ہے. آپ نے جو کچھ پاس تھا دے دیا، کھانا پینا بھی دے دیا، پانی بھی، کھانا وہ بھی دے دیا، جو پیسے تھے وہ بھی دے دیے. وہ پوچھنے لگے تم کیسے گزارا کرو گے؟ سب کچھ تو ہمیں دے دیا. یار ولیوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ 17 سال کی عمر ہے، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس رب نے میرے ہاتھوں تمہیں دلایا ہے وہ مجھے بھی عطا کرے گا. وہ دونوں اس بات سے اتنے متاثر ہوئے کہ سچ باہر نکل آیا. کہنے لگے ہم تو چور ہیں، فقیروں کا بھیس بنایا ہوا ہے، یہ لو اپنا مال، ہم تو ڈاکو ہیں. آپ نے فرمایا ہم دے کے لیتے نہیں. واہ سید، واہ غریب نواز، ہم دے کے لیتے نہیں، اب تم رکھو. وہ دونوں آپ کے ساتھ ہی چل پڑے. راہ میں ایک جگہ آپ کو ایک بڑھیا ملی. آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے، معین الدین حسن چلو میرے ساتھ. آپ اس کے ساتھ چل پڑے. اچھا وہ دونوں بھی پیچھے پیچھے. ایسے ایک حویلی سی نظر آئی. آپ اندر داخل ہوئے، یہ بھی داخل ہونے لگے تو بڑھیا نے روک دیا، تم اندر نہیں آ سکتے، باہر رکو. آپ نے کھانا کھایا، آرام کیا. صبح آنکھ جب کھلی تو نہ حویلی تھی نہ وہ بڑھیا تھی.
اور یہ تھوڑی دور ہی وہ دونوں حرانی سے کھڑے تھے، آپ ان کے قریب گئے، آپ نے فرمایا دیکھا میں نے اپنا کھانا تم کو دیا تھا، اللہ نے غیب سے میرا سبب بنا دیا، وہ بڑھیا جو مجھے لے کر گئی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، مجھے کھانا بھی کھلایا، میں سکون سے سویا بھی، اب میں سفر کی طرف جا رہا ہوں، اب میں منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیے غریب نوازی، یہ خواجہ لڑکپن سے ہی غریب نواز ہے۔ آپ نے سمرقند بخارا کے اندر رہتے ہوئے قرآن مجید کو حفظ کیا، فقہ آپ نے سیکھی، تمام مروجہ علوم آپ نے پڑھے، آپ کے اساتذہ میں مولانا حسام الدین بخاری اور حضرت مولانا شرف الدین کے نام خاص طور پہ آتے۔ تحصیل علم کے بعد تعمیل علم کے گر تلاش کرنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ بھی گڑھ تھا، وہاں سے آپ حجاز کے لیے روانہ ہو گئے کہ حج کرنا ہے، سے پھرتے ہیں، کوئی نہیں ملا ہوگا، پھر واپس بغداد آئے۔ بغداد جب آئے تو سیدھا جامع مسجد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں گئے، وہاں اس وقت مشائخ کی محفل میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ توحید پر تقریر فرما رہے تھے۔ تو یہ اصل میں ہرونی ہے، ہارونی نہیں ہے، ہرونی۔ یہ نیشاپور کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے۔ مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہرونی ہے جعفری کے وزن کے۔ تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی خراسان کے علاقوں میں بڑی منتا تھی، ان کا نام خواجہ غریب نواز نے سنا ہوا تھا۔ تو ان کی توحید کی تقریر کے لیکچر کے اندر آپ بیٹھ کے جامع مسجد جنید بغدادی بغداد کے اندر، مرشد اونچا بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ، مشائخ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو آپ فوراً آگے بڑھے، جا کر پاؤں چوم لیے ان کے اور بیعت کی درخواست کر دی، آپ نے بیعت فرما لیا۔ اور پھر آپ کو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک رات اور ایک دن جو ہے وہ الگ تھلگ بیٹھ کر عبادت کرو۔ جب وہ ایک دن ایک رات گزر گئی، دوسرے دن حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا آسمان کی طرف دیکھو، دیکھا تو پوچھا کہاں تک نظر گئی؟ عرض کی عرش اعظم تک۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھو، دیکھ۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ، دیکھا تو پوچھا کہاں تک نظر گئی؟ عرض کی تحت الثری تک گئی۔ فرمایا جاؤ 1000 بار سورۃ الاخلاص اب پڑھو۔ تو آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1000 بار پڑھی۔ آئے تو مرشد نے کہا اب نکاح کر آسمان کی طرف۔ آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف تو پوچھا کہاں تک پہنچی؟ عرض کی حجاب عظمت تک، اللہ اکبر جل شانہ۔ فرمایا آنکھیں بند کر، آپ نے بند کر لی۔ فرمایا کھول، آپ نے کھول دی۔ پھر فرمایا ان انگلیوں میں دیکھ، تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہاں تک نظر آیا؟ عرض کی مرشد اب تو سب کچھ سامنے ہے، اب تو سب کچھ سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہ اینٹ اٹھاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے وہ اینٹ اٹھائی تو نیچے مٹھی بھر سونے کے سکے تھے۔ فرمایا اٹھاؤ اسے اور جاؤ جا کے فقراء میں بانٹ دو۔ حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد مجاہدہ شروع ہو گیا۔ مجاہدہ سن لیجیے، 7 روز کے اندر صرف 5 مسکال سوکی روٹی کھانی ہے۔ 7 دن کے بعد 5 مسکال سوکی روٹی پانی میں بھگو کے بس، اور لباس 2 چادریں پیوند لگی ہوئی۔ جب یہ مکمل ہو گیا اب مرشد نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی، تم ہمارے رات کے سونے کے لباس کو سنبھالو گے اور ہمارے وضو کی چیزیں اور پانی کی چیزیں یہ سب آپ کے ذمہ ہیں۔ پیر جدھر جاتے خواجہ ادھر جاتے، سر پہ اٹھا کے کپڑے، کبھی پانی کی چھاگل، کبھی سراہی۔ مرشد حج کے لیے روانہ ہوئے تو خواجہ ساتھ ساتھ ہر طرح کا خیال رکھ رہے ہیں۔ مرشد آپ کی خدمت سے بڑے خوش ہوئے، کعبہ کا طواف کر رہے تھے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے۔ خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر عرض کی یا اللہ یہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ آواز آئی ہم نے قبول کیا۔ مدینہ تشریف لے گئے، سرکار کے روزے کے سامنے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور اسے قبول فرمائیں، میں یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ آواز آئی مقبول ہوئے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خواجہ غریب نواز سے کہا اے معین الدین تیرا کام ہو گیا۔ واپس بغداد آئے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں یہاں اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں، تم چاشت کے وقت میرے پاس آنا،
میں تجھے کچھ چیزیں بتا دوں گا، اسے لکھ لیا کر تاکہ مریدین کے کام آئے۔ عرض کی جی مرشد، جو حکم آپ کا۔ خواجہ صاحب روزانہ حاضر ہوتے، رات کے وقت ان کے سونے کے کپڑے دھو کر روزانہ دھوتے، دھو کر وضو کا سب چیزیں دروازے کے آگے رکھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو 28 مجلسیں ہوئی ہیں، وہ آپ نے نوٹ کی ہیں انیس الارواح کے نام سے، اس لیے طلبہ اسے آپ ضرور، اب میں یہاں تو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، آپ ضرور پڑھیے۔ 28 مجالس۔ ایک روز فرمایا ہمارا اعتکاف مکمل ہو گیا، کل سنو غور سے، چاش کے وقت تم جلدی آ جانا ہمارے پاس، کیونکہ جو ہمارا چہرہ کل دیکھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو گلے میں وہ نکارہ ڈال لیا نا جو سے بجاتا ہے، باہر سب کو بولے کل چاش کے وقت آپ آئیے گا، ہمارے مرشد کے چہرے پہ جس کی نظر پڑے گی، مرشد کے چہرے پہ، یعنی جو مرشد کو دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ چاش کا وقت ہوا، آپ جب گئے تو وہاں تو مجمع ہی لگا ہوا۔ دوسرے دن جب آپ باہر آئے تو جمع غفیر زیارت کے لیے کھڑا تھا، پیر صاحب نے غریب نواز کو بلایا، فرمایا ہم نے تو کہا تھا بس اکیلے آنا اور کسی کو نہ لانا، تم ڈنڈورا پیٹ آئے۔ عرض کی مرشد میں نے سوچا میں اکیلا کیوں جنت میں جاؤں، میرے مرشد کے صدقے سب جائیں، اب جن کی قسمت تھی وہ آ گئے۔ آپ نے آگے بڑھ کر خود سینے سے لگایا، آپ آگے بڑھے، نہیں مرید کو نہیں بلا، خود آگے بڑھے، سینے سے لگایا اور فرمایا وقت آ گیا ہے کہ تم کو خلافت عطا کر دی جائے۔ تو آپ کو مشائخ اور مریدین کے سامنے خلافت عطا کی، عصا مبارک دیا، جسے آپ ڈنڈا کہتے ہیں، عصا مبارک دیا، لکڑی کے نالین چوبیں، یعنی لکڑی کے نا وہ پرانے فقیر پہنا کرتے تھے، خرقہ دیا، مصلہ دیا، جو مرشد نے عطا کیا تھا ان کو دے دی، اور فرمایا یہ ہمارے سلسلہ کے عظیم تبرکات ہیں جو رسول خدا سے ہم تک پہنچے ہیں، اس کی حفاظت کرنا، اور جس کو مرد پانا اس کو ہماری طرف سے عطا کر دینا۔ یہ نہیں کہا اپنے بیٹے کو دے دینا، کہا جس کو مرد پانا۔ پھر خواجہ عثمان حرمنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو گلے لگایا، سر کو، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا تجھے اللہ کے سپرد کیا، پھر مراقبہ میں چلے گئے۔ اب آپ سیرو فی الارض کی تعمیل کرنے نکلے، اصفہان پہنچے۔ آپ اصفہان جب پہنچے تو وہاں قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ 2 ینگ تھے، تب مرید ہوئے آپ کے ساتھ ہی چل پڑے۔ سفر کی ترتیب اور تاریخ تو میں قطعی طور پہ نہ جان سکا کہ اس کو آگے پیچھے کروں، مگر واقعات کے متعلق روایات ہیں۔ بہرحال خواجہ غریب نواز جدھر جاتے شہرت ہو جاتی۔ آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے، حج کا موسم تھا، حج کیا، بہت زیادہ طواف کرتے تھے آپ۔ میزاب رحمت کے نیچے آپ سجدہ ریز تھے، آواز آئی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ میزاب رحمت وہاں ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کیا مانگا؟ نبی کی اولاد سے ہے، کہنے لگے اللہ پاک تیری بارگاہ سے میں یہ مانگ رہا ہوں جو بھی میرا مرید ہو تو اسے بخش دے۔ آواز آئی جو بھی سچے دل سے تیرا سچا مرید ہوگا ہم اسے بخش دیں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہاں سے پھر مدینہ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کامل حج کرنے جائے تو مدینہ نہ جائے؟ مدینہ شریف گئے، روزانہ آ کر سرکار کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ جاتے، روز بیٹھ جاتے۔ ایک دن اونگ آ گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فرماتے ہیں اے معین الدین، ولایت ہند میں نے تجھ کو دی، اجمیر جا، تیرے وجود سے کفر دور ہوگا۔ وجن طاری ہو گیا، گھر میں حبیب باری ہو گیا، پر سوچ میں آیا کہ اجمیر کدھر ہے، میں تو پہلی بار نام سن رہا ہوں۔ تو خواب ہی کے اندر پورا نقشہ بھی دکھا دیا، کدھر جانا ہے، کہاں سے جانا ہے۔ وہاں سے روانہ ہوئے، آپ کی عمر جو ہے وہ 50 کی طرف پہنچنے ہی والی تھی۔ 40 مریدوں کو ساتھ لے کر بغداد سے ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے 586 ہجری کے آس پاس،
آپ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پہنچے. یعنی 122 سال گزر چکے ہیں, ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ قبر خواجہ, یہ قبر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں لاہور میں, تب دروازے ہوتے تھے, آپ کا بھاٹی سے باہر تھا, ٹیلے کے اوپر تھا. فرماتے ہیں جب میں قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور کی پوری لمبی سی لائن ہے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے. تو میں نے کہا ہو نہ ہو یہی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر. فرماتے ہیں میں سیدھا ادھر ہی گیا. وہاں آپ نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر 6 ماہ قیام کیا ہے, اور آج بھی آپ کی یادگار موجود ہے. اس جگہ کمرہ بنا دیا گیا. داتا گنج بخش میں داخل ہوتے ہی زبان پہ خود ہی آپ کا کہا ہوا وہ کلام آ جاتا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ایسے بے ساختہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. یہ مشہور امر ہو گیا. آج دیکھ لو 810 قمری سال ہو گئے. تو یہاں سے پھر آپ آج میر کی طرف روانہ ہوئے. لاہور سے دہلی کی طرف, پٹیالہ سے آجمیر کی طرف رخ موڑ لیا آپ نے. اس وقت آجمیر پہ راج تھا پرتھوی راج چوہان کا. اس کا دور حکومت 1178 عیسوی سے 1192 عیسوی تک کا ہے. اس کی حکومت راجستھان, ہریانہ اور دہلی پہ بھی تھی. مدھیہ پردیش, اتر پردیش یہ علاقے بھی کچھ شامل تھے. دہلی کی سلطنت پرتھوی راج کو اس کے نانا اننگ پال سے ملی تھی وراثت میں, اور آجمیر کی جو حکومت ہے وہ اسے اپنے والد سومیشور سے وراثت میں ملی تھی. تو چونکہ آجمیر باپ دادا کا مرکز تھا اس لیے آجمیر اس کا دارالحکومت بن گیا, خود ہی اس نے بنا لیا. خواجہ نے ایسا روحانی حملہ کیا, اس سے آجمیر بھی چھین لیا اور دہلی بھی چھین لیا. دہلی اپنے خلیفہ کو دے دیا اور آجمیر خود لے لیا. اب روحانی واردات اصلیہ بھی سنتے جاؤ کیا ہوئی. آپ آجمیر پہنچے تو آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو کسی بندے کی رہائش نہ تھی. وہاں رکے. شام کے وقت ملازمین آ گئے, یہاں سے خیمے اٹھاؤ, یہ بادشاہ کے اونٹوں کی جگہ ہے. راجستھان میں اونٹ آج بھی بہت عام ہے. 3 لاکھ آدمیوں کی گزر بسر جو ہے وہ اونٹوں پہ ہے. اونٹ بیٹھتا نہیں ہے, زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے, وہ کھڑے کھڑے سو بھی جاتا ہے. بیٹھتا اسی وقت ہے جب اپنے اوپر کسی کو بٹھانا ہوتا ہے. حالانکہ کھلا میدان تھا, دوسری جگہ جا کے انہیں باندھ دیتے, مگر ان کو ضد تھی. اس بنا پر انہوں نے فیور نہیں دی. جب ضد ہونے پہ فیور نہیں دیتے, کیونکہ مسلمانوں سے 1178 عیسوی میں جھڑپ ہو چکی تھی. 1191 کی ترائن کی جنگ مسلمان ہار چکے تھے, بری طرح ہارے تھے. تو راجستھان والوں کو ویسے ہی مسلمانوں سے بیر تھا, اور ہندوستان میں سب سے زیادہ چھوت چھات یہیں اجمیر کے اندر ہی تھے. خواجہ نے علاقہ بھی چنا تو دیکھو کون سا چنا, مگر خواجہ نے کوئی بات نہیں کی. بس اتنا فرمایا تمہارے کہنے پہ ہم تو چلتے ہیں, اونٹ نہیں چلیں گے. آپ وہاں سے اٹھ کر انا ساگر کے کنارے اس جگہ بیٹھ گئے جہاں سید حسین خنگ یا خنگ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. یہ ایران میں ایک شہر ہے. آپ نے انا ساگر جھیل کے کنارے ڈیرا لگا لیا. یہ جھیل 13 کلومیٹر لمبی ہے, دریائے لونی سے نکلتی ہے. پرتھوی راج کے پر دادا اناجی چوہان نے یہ بنائی تھی. کتنی بڑی ہے, کتنے بندے لگے ہوئے ہیں یار. صبح ملازمین جو ہیں اونٹ لینے آئے, انہیں چلائیں, وہ چل ہی نہیں رہے. بابا تو چلے گئے تھے, یہ نہیں چل رہے. ایک بولا میں جان گیا کیوں نہیں چل رہے. وہ بابا کہہ گیا تھا نا ہم چلتے ہیں, یہ یہیں گے. میرا دل کہتا ہے وہ کہے گا تو یہ چلیں گے. راجا کے نوکر خواجہ غریب نواز کے پاس معافی مانگنے آئے. آپ نے فرمایا چلے جاؤ, اب چلاؤ گے تو چلیں گے. واپس آئے تو اونٹ آرام سے ان کے ساتھ چل پڑے. راجا کے پاس اونٹ اور ملازم دیر سے پہنچے تو راجا نے پوچھا دیر کیوں لگائی.
بچاؤ کے لیے وہ پورا واقعہ سنانا پڑا. یہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں خواجہ کا پہلا تذکرہ تھا. خواجہ کا جمال اور جمال کا کمال جو ایک بار آئے پھر جا نہ پائے. یہ راجوں کا گھر تھا، تبھی تو راجستھان راجاؤں کی جگہ کہلواتا تھا. اور یہاں ایک خاص مندر تھا جس میں صرف راجہ ہی پوجا کر سکتا تھا. سارے دیوں میں 3.5 من تیل لگتا تھا ایک مندر کے اندر. رات کو دیے روشن ہوتے تو دور سے مندر دکھتا. 3 من تیل جلایا مگر من میں نور نہ آیا. دل منور ہوتا ہے توحید کا دیپ جلانے سے. توحید کا اقرار نہیں تو سورج کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. انا ساگر کے کنارے چھوٹے چھوٹے مندر بھی تھے پرجا کے لیے. یہاں لوگ آتے، شاور لیتے، پنڈت شاور دلاتے اور انہیں بتلاتے کہ تو پاک ہو گیا ہے. انہوں نے جب غریب نواز اور آپ کے 40 مریدین کو پانی لیتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے دیکھا تو جا کر راجہ کو شکایت لگائی، یہ انا ساگر سے وضو کرتے ہیں، پانی پلید ہو جاتا ہے، ان پہ پانی بند کر دو. تاریخ نے خود کو دہرایا. آج حسین کے بیٹے پہ پانی پھر بند ہو گیا. مگر اب کی بار استقامت کی نہ تھی، کرامت کی تھی. کیونکہ اب دین بچانا نہیں پھیلانا تھا. دین بچانا ہو تو امام حسین کی طرح استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. دین پھیلانا ہو تو غریب نواز کی طرح کرامت کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے شکایت لگائی، راجہ نے منظور کر لی. ملیچ پانی نہیں لیں گے. ہندوؤں کی مقدس کی کتب میں ملیچ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غیر مذہب ہندوستان سے باہر پیدا ہو اس کو. اور پھر وہ ہندوستان میں آئے. پنڈت جوگی بادشاہ کی سپورٹ کی بنا پر طاقتور ہو کر انا ساگر میں مسلمانوں کو پانی لیتے اور نہاتے دیکھا تو نکال کر خوب مارا اور ساتھ میں قانون بھی بتا دیا تاکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس دنگے کو ظلم نہ کہیں بلکہ کہیں کہ مسلمانوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. جی مسلمان مریدین زخمی دل اور زخمی جسم کے ساتھ خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے جوگیوں پنڈتوں نے مارا کہ تم پانی پلید کرتے ہو. کل ہمارا میلہ شروع ہونے والا ہے، 10,000 آدمی ایک وقت میں اشنان کرتے ہیں، تم لوگوں کو دیکھا تو بھاگ جائیں گے. آپ نے فرمایا اچھا کل جب ان کا میلہ شروع ہو جائے وہ 10,000 بندے جب لائن میں لگے ہوں اشنان کرنے تو اس وقت ہمیں بتانا. 10,000 لوگ جمع تھے، باری باری اشنان ہو رہا تھا. یہ آپ نے دیکھنا ہو تو کبھی بنارس جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. خواجہ اجمیر عطائے رسول سلطان الہند اپنی روحانی آرمی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. پنڈتوں جوگیوں نے دیکھا تو کان کھڑے ہوئے، خود بھی کھڑے ہو گئے. خواجہ صاحب کی طرف بڑھے. آپ نے فرمایا رک جاؤ، صرف ایک لوٹا، ایک کوزہ. لوٹا کوزہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ نے گاؤں کی مساجد میں دیکھا ہی ہوگا. آپ نے فرمایا ہاتھ پانی کو نہیں لگائیں گے، لوٹے کی ٹوٹی سے پکڑ کر یوں صرف بھرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے کہا میں آنکھ بند کر کے کھڑا ہوں، تم آنکھ کھول کر کوزے کو بھر لاؤ. جو آپ کا مرید کوزہ بھرنے جا رہا ہے تمام کی نظریں آپ کی طرف ہیں. انا ساگر پہ ہر قسم کی کاروائی رک گئی. جو ہی کوزہ ڈالا پانی میں ہلچل ہوئی. آپ کوزہ بھر کے خواجہ کی طرف چلے. جس رب نے طوفان نوح کے بعد زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا تھا، آج حسین کے بیٹے معین الدین خواجہ غریب نواز کے لیے پھر حکم ہوا جھیل کی زمین پانی سک کر لے. لوٹا پورا ہوا، جھیل خالی ہو گئی. 10,000 بندہ اس وقت موجود تھا، ہوش اڑ گئے جناب سب کے. یہ کیا ہوا؟ سلطان الہند تو چل پڑے، مجمع پانی کے لیے تڑپ گیا. پنڈت اور جوگی اب معافی مانگ رہے. سوچتے ہوں گے جس کی ایک لوٹے میں جھیل آ گئی مشک بھر لے تو کیا غضب ڈھائے گا. اب انصاف پہ آ گئے، انسانیت کا سبق یاد آ گیا. بولے یہ آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے. ہمیشہ باطل کو، ہمیشہ ظالم کو جب خود مصیبت پڑتی ہے تو وہ انسانیت کا ہی رونا روتا ہے اس وقت. اور جب کبھی مسلمان مر رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، کاٹا جا رہا ہوگا، کہیں انسانیت دور نشے میں دھت ہوتی. سارے بولے پانی لٹا دیجئے. امام حسین کے بیٹے نے پانی لٹا دیا.
جو ہی لوٹا خواجہ قطب الدین بختیار اکاکی نے انڈیلا، جھیل بھر گئی۔ 10,000 کو توحید کی سمجھ آ گئی کہ پانی صرف تن صاف کرتا ہے، توحید من صاف کر دیتی ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر نہ وہ کر پایا جو غریب نواز نے کر دیا، راجا کے راج کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب راجستانیوں کے دل میں تربیت اور خوف کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ تربیت اور خوف دونوں کا جھگڑا شروع۔ تربیت خواجہ کے خلاف ابھارے، ساری زندگی بت پرستی میں گزری، اور خوف روکے۔ اس واقعے کے بعد ہر گھر میں، ہر در پہ خواجہ کا نام۔ توحید پھیلانے والے کو جب مشرکین زیر نہ کر پائے تو ہمیشہ سے ہی یہ جملہ رہا، یہ جادوگر ہے۔ پرتھوی راج نے کہا یہ جادوگر ہے۔ شاہی بت خانہ میں موجود پنڈت جو یوگا کا ماہر اور بڑا گیانی تھا، پڑھا لکھا تھا، راجاؤں کا پنڈت، پنڈتوں کا راجا، اسے بلایا گیا۔ سادھو رام، سادھو رام، جی راجا، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، تم اپنے علم سے اس بابا کو ہراؤ ورنہ جنتا میں اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ اپنی انا اور نوکری کی خاطر علمی چیلنج کر دیا۔ ایک علمی مقابلہ تھا۔ سادھو رام اپنے فلسفہ کو ہتھیار بنا کر مقابلہ کے لیے آگے بڑھا۔ دن مقرر ہوا، خواجہ جوابات دینے کے لیے بلائے گئے۔ آپ تشریف لے گئے۔ دنیا جانتی ہی نہیں کہ قرآن ہی علم کا خزانہ ہے۔ باقی تمام علوم قرآن کے پہلے دروازے کی دہلیز پہ سر جھکائے ادب سے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس نے جب خواجہ غریب نواز کے آگے فلسفہ شروع کیا، آپ نے میں سادھو رام یار کیا اچھل کود رہا ہے تو؟ میں تو تیرے ماتھے پہ اللہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، بس ایسے ہی سمجھیے جیسے کچھ چیز دھڑم سے گر گئی ہو۔ مجمع میں ہی آپ کے قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھا، آپ نے اس کا نام سعد رکھا، واپس آ گئے۔ اب راجا نے سوچا علم کام نہیں آیا، اب جادوگروں کو بلایا جائے۔ سب سے بڑے جادوگر اجے پال کو بلایا کہ تم کسی طرح سے اس مسلمان سے ہماری جان چھڑاؤ، منہ مانگا انعام پاؤ گے، ہماری بڑی رسوائی ہو رہی ہے، ہم ماریں گے تو اور رسوائی ہوگی کہ راجا نے مسلمانوں کو نہتوں کو مار ڈالا، تم جادو کے زور سے مار ڈالو بس۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ تہجد کے وقت اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے، تو آپ کو الہام ہوا صبح آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے جادو کا، اور یہ یوگی چیلے یہ کریں گے آپ۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے مریدین اور ساتھیوں کو ایک جگہ بٹھا دیا، فرمانے لگے یہ اس جگہ بیٹھ جاؤ، ان کے گرد حصار باندھ دیا دائرہ۔ فرمانے لگے سنو، سختی سے آرڈر ہے میری طرف سے، جب تک میں خود نہ آؤں تم باہر مت آنا۔ جی مرشد جیسے حکم۔ خود آپ آگے جا کے ایک جگہ پہ دائرہ کھینچ کے خود اس کے اندر آپ بیٹھ۔ روشنی ہوئی تو راجا اور پنڈت خوش تھے، آج یہ گئے۔ جوگی نے حملہ دن کا وقت کیا، رات کو نہیں کیا، حالانکہ اثر ہوتا ہے، لیکن اس نے دن کے ٹائم کیا تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں اور میری طاقت کا سب کو یقین ہو جائے۔ اجے پال جوگی مرگ چھالا ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھا ہوا یوں آ رہا ہے، جیسے آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں، اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ چیلے 400 چیلے انا ساگر کی طرف یوں لپک رہے ہیں جیسے بھوکا شیر یا بندر لپکتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سانپ ہیں، اصلی جینون سانپ۔ ایک عجیب دہشت زدہ منظر تھا، لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور پھر آ گیا ہے، لیکن وہاں تو جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تھا، نظر کا دھوکہ تھا، یہاں تو سانپ ان کے ہاتھوں میں تھے۔ سارے سانپ انہوں نے چھوڑ دیے، لیکن وہ جو ہی حصار کے قریب آتے تو مر جاتے یا کہیں اور رخ کر جاتے۔ پھر انہوں نے آگ برسانا شروع کر دی، لیکن اسے حصار تک نہیں پہنچتی تھی، پلٹ کر چیلوں کی طرف چلی جاتی۔ اب جوگی کو سمجھ آیا کہ نیچے سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، اوپر سے حملہ کرنا چاہیے۔ وہ اڑتا ہوا اب اوپر سے حصار میں آنے لگا۔ آپ نے اپنے نالین کو، وہ نالین چوبی جو تھی، کہا اچھا آپ بھی جانا چاہتی ہو، چلو اڑو، جاؤ ذرا اس کا دماغ تو ٹھیک کر کے آؤ۔ وہ نالین اڑی اور ایسی دماغ پہ پڑی کہ نیچے لا کے سامنے پھینک دیا۔ اجے پال سمجھ گیا جادوگر ہوتا تو مجھ سے ہار جاتا، یہ کچھ اور ہے۔ وہ بولا میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں، بڑا عالم بھی آپ کا مرید، بڑا جادو بھی آپ کا مرید، راجاؤں کی نیند حرام۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں نے عرض کی حضور آپ یہ جگہ چھوڑیے۔ سعد یعنی وہ سادھو رام جو تھے، انہوں نے عرض کی میری زمین ہے، آپ وہاں مسجد بنائیں۔
تو اب آپ وہاں منتقل ہو گئے جس جگہ آج آپ کا مزار پر انوار ہے۔ پرتھوی راج بظاہر 1191 کی ترائن کی جنگ جیت چکا تھا شہاب الدین غوری سے، مگر پریشان تھا کیونکہ وہ حملہ دوبارہ بھی کر سکتا تھا۔ بس یہ چیزیں اور خبریں آتی رہی، جاسوسی بڑی ٹائٹ تھی اس کی۔ لیکن دیکھو ایسے ہی ماحول میں یہ جب کہ یہ راجہ مسلمانوں کو ہرا چکا ہے، اسی کے گڑھ کے اندر مسجد بنوا رہے ہیں خواجہ غریب نواز۔ اب مسجد رات کو بنواتے تھے، عبادت کرتے رہتے، مستری جو ہیں وہ دیے جلا کے رات کو مسجد بناتے رہتے۔ رات کے وقت جب آپ کوئی کام کریں گے تو روشنی کی تو ضرورت ہوگی آپ کو، اور اس دور میں روشنی کے لیے دیے جلائے جاتے تھے، جس کو اب موم بتی کہتے ہیں۔ یہ بھی مختلف چربیوں سے بنائی جاتی تھی، لیکن اس کا وجود بھی رومن امپائر اور چائنیز میں 200 قبل مسیح ملتا تو ہے، لیکن یہ دور ہی ہوتی تھی، یہاں نہیں۔ آئل لیمپ یعنی دیا جو ہے یہ سستا آسان تھا، یہ 18ویں صدی تک چلتا رہا، پھر بجلی نے سب کو آ کے ماند کر دیا۔ خواجہ صاحب دیوں سے روشنی کر کے مسجد تعمیر کروا رہے تھے۔ راجہ نے اعلان کیا کوئی مسلمانوں کو آئل نہ دے۔ مستریوں نے آ کے کہا حضور تعمیر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ عرض کی روشنی کے لیے آئل نہیں ہے، مسٹرڈ آئل نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا تعمیر ہوگی، رات کو ہی ہوگی۔ آج میں مغرب میں جب میں وضو کروں تو بچا ہوا پانی جو ہے وہ ان دیوں کے اندر ڈال دینا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اسی طرح کی جب آپ نے وضو فرمایا، جو پانی بچا تھا جو آپ وضو فرما رہے تھے، وہ نیچے سے سنبھالتے جا رہے پانی کو، بسم اللہ پڑھ کر وہی پانی دیوں میں ڈال دیا، پتی کو آگ لگائی، آگ دکھائی، روشن ہو گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں جلتا تو آئل ہے، پانی کیسے جلنے لگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئل کو کس نے صلاحیت دی کہ روشنی پیدا کرنے میں مددگار ہو؟ کویشچن یہ ہے میرا۔ اللہ نے تو پیدا کرنے میں مددگار ہو، آپ کہیں جی اللہ نے، ٹھیک ہے، تو اسی اللہ نے وہ صلاحیت اپنے دوست کے کہنے پہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے پانی میں پیدا کر دی ہے۔ پانی کیسے جلا؟ پانی آئل کی طرح جلا، یہ کرامت ہے۔ قیامت کے دن کان، آنکھ، جلد، زبان کی طرح بولیں گی، یہ قدرت ہے۔ تو آپ کی یہ مسجد، مطبخ، خانہ وہیں تعمیر ہوا جہاں آج آپ کا مزار ہے۔ مسجد تعمیر ہوگی، لوگ نماز پڑھنے لگے، آپ نے راجہ کو اسلام کی دعوت دی۔ دیکھا آج امیر کے اندر خواجہ کے مریدین اور مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں ہو رہی تھی۔ آپ نے اپنے ایک مرید کے ذریعے سے راجہ کے دربار میں پیغام بھیجا، تم اسلام قبول کر لو، تم بچ جاؤ گے۔ راجہ سنتے ہی سیخ پا ہو گیا۔ آپ کے مرید محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ کو مارا اور اعلان کر دیا ریاست میں کوئی معین الدین کے پاس نہیں جائے گا۔ خواجہ معین الدین حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام جو ہے وہ بھجوایا، تم میری راجدھانی چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے۔ آپ نے پیغام سنتے ہی فرمایا ماں پہ تھوڑا را گرفتیم بالشکر اسلام دادیم، تو مجھے کیا مرے گا، ہم نے تجھے زندہ ہی لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ شہاب الدین غوری 1191 میں عیسوی میں پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ شہاب الدین نے اس کے بعد محل میں سونا ترک کر دیا، عام سی جگہ میں زمین پہ سوتا۔ وہ اس ہزیمت کو برداشت نہ کر پا رہا تھا، اس کو فوج کے زخم کا خیال تھا، ہارنے کا ملال تھا، کوئی مافوق الفطرت طاقت اسے سہارا دے تو حملہ کرے۔ اس کی طاقت اور حوصلہ جمع ہوا۔ ادھر پرتھوی راج نے خواجہ کو نکل جانے کا آرڈر دے دیا، ادھر آپ شہاب الدین کی خواب میں پہنچے اور فرمایا اٹھو پرتھوی راج پہ حملہ کرو، اب کہ جیت تمہاری ہوگی۔ اٹھو پرتھوی راج پہ حملہ کرو، اب کہ جیت تمہاری ہوگی۔ اٹھا، ایک دن کے خواب پہ آدمی یقین نہیں کرتا، کہتا ہے ایسے ہی ہے۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب آتا رہا۔ اب اس نے اپنے علماء کو جمع کیا، خواب کی حیثیت اور اپنی کیفیت کو بیان کیا۔ سب نے ایک ہی بات کی کہ آپ حملہ کرو، فتح ہوگی انشاءاللہ۔ شہاب الدین غوری پشاور سے ملتان اور ملتان سے لاہور پہنچا تو یہاں سے رکن الدین حمزہ کو راجہ پرتھوی راج چوہان کے پاس پیغام دے کر بھیجا، اسلام قبول کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ پیغام سنتے ہی ہنس پڑا،
راجا نے جواباً پیغام بھیجا، پچھلی مار بھول گیا؟ خود پہ نہیں تو اپنی فوج پہ ہی رحم کھا۔ تو نہیں جانتا میری فوج میں صرف ہاتھیوں کی تعداد 3000 ہے، 3 لاکھ سوار فوجی ہیں میرے پاس، اور پیدل جو ہیں ان کا شماری کوئی نہیں ہے۔ 150 راجاؤں کا تعاون حاصل ہے مجھے، اور تیری اطلاع مجھ تک یہ پہنچی ہے کہ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا کہ پوری فوج تیری 1 لاکھ کے قریب ہے۔ تو کیا لڑے گا میرے ساتھ؟ شہاب الدین غوری آگے بڑھے، سرسوتی دریا کے پار خیمہ لگا دیے، خیمے لگ گئے جناب۔ شہاب الدین غوری نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کو حکم ملنے پہ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پرتھوی راج نے بھی فوج لا کر جمع کر دی۔ اسے اتنا نشہ تھا اپنی طاقت کا، ایک بار ہی پوری فوج کے ساتھ دھاوا بول دیا اور شہاب الدین کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے۔ اس نے لگ رہا تھا کہ ترائن کی دوسری جنگ بھی یہ ہار جائے گا۔ دوپہر کے وقت ذرا سٹاپ ہوا، پرتھوی راج نے جنگ روکی، 150 راجاؤں کو لے کر بیٹھا، سب سے قسم لی فتح یا موت۔ سب نے شربت کا ایک ایک پیالہ پیا، پان کا بیڑا چبایا، تلسی کی پتی زبان پہ رکھی، کیسر کا ٹیکا لگایا اور بلند آواز سے بولے، آج ایسا حملہ ہوگا کہ یہ مسلمان لشکر صفائے ہستی سے ختم، دوبارہ کوئی افغان سے آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ شہاب الدین غوری کو خواب طاقت دے رہا تھا، خواب اسے جگا رہا تھا۔ اس نے آدھا لشکر سامنے رکھا، آدھے لشکر کو بولا کہ تم کسی طرح پیچھے پہنچ جاؤ، پرتھوی راج کے لشکر کے پیچھے پہنچو۔ جب یہ سامنے سے حملہ کریں گے ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے، یہ آگے آتے جائیں گے۔ جب دیکھو کہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم شکست کھا رہے ہیں تو تم پیچھے سے اسی وقت حملہ کر دینا، آگے سے ہم حملہ کر دیں گے۔ اب جب پیچھے سے حملہ ہوا، فوج میں بھگدڑ مچ گئی، فوجی اپنے ہی فوجیوں کو مارنے لگ گئے، ہاتھی اپنے ہی فوجیوں کو روندنے لگ گئے۔ شام سے پہلے شہاب الدین نے میدان مار لیا تھا، پرتھوی راج بھاگ رہا تھا۔ کسی سبز کپڑے والے نے کہا، یہ ہے پرتھوی راج، گرفتار کرو اسے۔ وہ زندہ گرفتار ہو گیا۔ خواجہ کی بات حق ہوئی، ہم نے تم کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ یہ کہیں سبز کپڑے والے خواجہ صاحب خود ہی تو نہیں تھے؟ شہاب الدین ہریانہ ہانسی فتح کرتا ہوا جب اجمیر پہنچا تو مغرب کی اذان سنی، حیران ہوا کہ راجاؤں کے گڑھ کے اندر اذان، جماعت کھڑی ہوئی تو پیچھے ہی بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا۔ نماز ادا کی، امام نے سلام پھیرا، آگے بڑھا ملنے کے لیے۔ جب آگے بڑھا تو چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ تو وہی ہیں جنہوں نے خواب میں آ کے حملے کا حکم دیا تھا اور فتح کی نوید سنائی تھی۔ اب راجاؤں کی جگہ پہ خواجہ کا راج تھا۔ وہاں کا راجہ بھی پرتھوی راج کے بعد جو بھی اس سنگھاسن پہ راج پہ آیا ہے، وہ ہندو یا مسلمان، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا، آپ کی ظاہری زندگی میں بھی، ظاہری زندگی کے بعد بھی۔ اب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو ساتھ لیا اور مرشد سے ملنے کے لیے بغداد آئے۔ واپسی پہ خواجہ کو دلی ٹھہرا دیا اور خود اجمیر واپس آ گئے اور کھل کر تبلیغ شروع کر دی۔ خواجہ غریب نواز مسلکن حنفی تھے۔ آپ نے شادی بھی کی۔ پہلی شادی ایک راجہ کی لڑکی سے ہوئی، امت اللہ نام رکھا۔ ان کے بطن سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، ابو الخیر خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین اور بیٹی بی بی حافظہ جمال۔ دوسری شادی سید وجیہ الدین کی بیٹی سے کی، بی بی عصمت اللہ سے۔ ان کے بطن سے 1 بیٹا پیدا ہوا، صاحبزادہ ابو سعید خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی تعلیمات، آپ نے کیا فرمایا، یہ ہمیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی 12 مختلف جمع کردہ مجالس جو ہیں ان سے مل جائے۔ آپ نے کیا فرمایا، یہ ہمیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 مختلف مجالس میں اپنے مرشد خواجہ غریب نواز کے جو ملفوظات لکھے ہیں ان سے مل جائے گا۔ خود بھی خواجہ صاحب نماز کے بڑے پابند تھے اور مریدین کو تلقین کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا، اے درویش، نماز دین کا ستون ہے، اگر ستون سلامت تو گھر سلامت۔ خواجہ نے فرمایا، اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پہلی جو آپ نے فرمائی، یہ سارے طلب ابھی سن لو اور جو بچے سن رہے وہ بھی سن لو، تو آپ نے فرمایا پہلی چیز ماں باپ کو اولاد کا دیکھنا، یہ ثواب ہے۔ جب بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے اسے فری میں۔
تو اس لیے اپنی ماں اور اپنے ابا کو مسکراتے ہوئے دیکھا کرو. خواجہ کی دیوانی، خواجہ کی دیوانی، یہ ہے خواجہ کا سبق. آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. مونس الارواح میں شہزادی جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہا لکھتی ہیں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. آپ کا وضو اسی وقت فاسد ہوتا جب قضائے حاجت کے لیے جاتے. مرشد کا عمل مریدین کے لیے سبق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ہمیشہ باوضو رہو. سورۃ الفاتحہ کی تعلیم خواجہ غریب نواز نے دی. فرمایا میں نے آثار مشائخ طبقات میں دیکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو حاجت روائی کے لیے بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. آپ لوگوں کو کوئی مصیبت ہو، آپ سورۃ الفاتحہ کی شروع کر دیں وظیفہ. تمام دردوں اور بیماریوں کا علاج ہے. لا علاج مرض کے لیے فجر کی سنتوں کے بعد اور فرائض سے پہلے بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھے. اور بھی بڑی آپ نے فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن میں ساری 12 کی 12 مجالس تو نہیں بیان کروں گا نا. تو آپ کو شوق دلا رہا ہوں، آپ دلیل العارفین پڑھیے 12 مجالس. 8ویں مجلس میں آپ نے فرمایا جو وظیفہ شروع کرے وہ مس نہ پھر کرے. دن کو نہ پڑھ پائے تو رات کو پڑھ لے. تو خواجہ صاحب کا یہ پیام ہے سب کے لیے. میں خواجہ کی دیوانی، یہ پیام سن لیجیے. وظیفہ جو شروع کیا آپ اس کو مس نہیں کرنا. 24 گھنٹے میں اس کو پڑھو. پھر واقعہ ایک سنایا آپ نے. ایک دفعہ مولانا رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے گر پڑے. فوراً گھر آئے اور سوچنے لگے کیا خطا ہوئی کہ یہ حادثہ پیش آیا. پھر معلوم ہوا کہ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے وہ روزانہ. آج یہ وظیفہ ان کا فوت ہو گیا، انہوں نے نہیں پڑھی، گھوڑے سے گر گئے. تو جو بھی وظیفہ شروع کرو، اس لیے تھوڑا شروع کرو پر کرو مستقل. 9ویں مجلس میں ایک اہم بات بتائی خواجہ صاحب نے. بعض مشائخ کے نزدیک سلوک کے 100 درجے ہیں. ان میں سے 17واں جو ہے کشف و کرامات کا ہے. تو جو سالک یہی خود کو مشہور کرنے لگ جائے وہ اگلے 83 درجے کیسے پائے گا؟ بس سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس درجے پہ ظاہر نہ کرے، ورنہ وہ منزل نہیں پا سکے گا. تو اب ہم ذرا چیک کر لیجئے کہ یعنی جو اصلی صوفی ہے جب وہ 17ویں منزل پہ پہنچا، کشف و کرامات ظاہر کرنے لگ گیا تو 83 نہیں ہوں گی. اور ان کا کیا حال ہوگا کہ جو بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ تو اصلی کو بھی کرامتیں ظاہر کرنے کا آرڈر ہی نہیں ہے، ورنہ وہ 83 منزلیں نہیں پا سکے گا. 10ویں مجلس میں صحبت پہ گفتگو ہوئی. فرمایا صحبت اثر کرتی ہے، برے کی برا اور اچھے کی صحبت اچھا اثر کرتی ہے. آپ سے پوچھا گیا عارف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو ہمیشہ خاموش رہے اور ہمیشہ عاقبت کی فکر میں رہے. اور امام حسین کا مقام جو آپ بیان کر گئے ہو، اللہ اکبر جل شانہ. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین. دین است حسین، دین حسین ہے. دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے. سرداد، سر دے دیا. سرداد، سر دے دیا. نہ داد دست، ہاتھ نہیں دیا در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں. حق کا کہ بنا لا الہ است حسین. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد جو ہے وہ امام حسین ہے. آپ چونکہ شاعر تھے، دیوان معین الدین جو ہے وہ منسوب ہے آپ کی طرف، تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ آپ ہی کا ہوگا. ایک روز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے عرضی بھیجی کہ میں اجمیر آنا چاہتا ہوں قدم بوسی کے لیے، اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا تم نہ آؤ، ہم آتے ہیں. آپ خود تشریف لائے. ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق فیض پایا. کچھ مورخین نے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا ذکر بھی کیا، مگر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے کہ خواجہ غریب نواز کی ظاہری ملاقات عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہوئی. ان کے دلائل بڑے پختہ ہیں. خواجہ 537 ہجری کے قریب پیدا ہوئے. اس وقت غوث پاک کی عمر 67 سال تھی. خواجہ غریب نواز بغداد اس وقت گئے جب آپ کی عمر 30 سال تھی، کیونکہ 15 سال بعد 17 سال بعد تو پڑھنا شروع کیا آپ نے. سمرقند بخارا میں 10 سال بھی پڑھا ہو تو 25 27 سال تو عمر ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی نے فرمایا میں نے ان دونوں حضرات کے حالات پر جتنی معتبر کتب پڑھی ہیں کسی میں مجھے نہیں ملا کہ ان کی ظاہری ملاقات ہوئی ہو. بہرحال اولیاء کی روحانی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں جناب.
دوسری مرتبہ خواجہ غریب نواز دہلی تشریف لاتے ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد اچانک ہی خواجہ غریب نواز ایک کسان کے ساتھ دہلی خواجہ قطب الدین کی خانقاہ میں پہنچ گئے، اچانک ہی۔ تو خلیفہ و مرید صادق کی خوشی اور حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ مرشد آپ اچانک اطلاع دی ہوتی، ہم استقبال کے لیے باہر حاضر ہوتے۔ فرمایا میری وجہ سے دوسرے تکلیف میں پڑے۔ اس کسان کا مسئلہ تھا، کسی نے زمین پہ قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا چلو میرے بھائی قطب الدین کا بادشاہ دہلی مرید ہے، تمہاری سفارش کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خبر آگ کی طرح کیا آکسیجن کی طرح پھیل گئی۔ ہر عہدیدار، امیر کیا فقیر کیا، فیض لینے خواجہ قطب الدین کی خانقاہ میں حاضر ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہ سلطان شمس الدین التتمش، تو یہ اصل پروننسیشن التتمش ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ جو مرضی پڑھیں، وہ بھی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ انہی دنوں میں خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں خصوصی تربیت میں تھے۔ خواجہ قطب الدین اور خواجہ غریب نواز دونوں کے حجرے میں داخل ہوئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ اٹھ کر استقبال کرنے لگے۔ وہ منظر دیکھنے والا، خدا کی قسم، میں تو پڑھتا ہوں تو روح پڑھتا ہوں یار۔ اٹھنے کی کوشش کی تو دھڑام سے گر گرے تو منہ مبارک خواجہ غریب نواز کے پاؤں پہ رکھ دی۔ خواجہ غریب نواز کہنے لگے قطب الدین سے، آؤ بھائی ہم اسے دونوں مل کے ہم اسے اٹھاتے ہیں۔ واہ یار، اس بندے کی پرواز کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو انہوں نے اٹھایا ہو، جن کی پرواز کا اندازہ ہمیں نہیں۔ دائیں طرف خواجہ معین الدین اجمیری، آپ نے دایاں بازو پکڑا، بایاں بازو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے پکڑ کر اٹھایا۔ واہ کہاں تک پہنچایا ہوگا، اللہ اکبر جل شانہ۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ فرید کو بڑی جوانی میں وہ مل گیا جو کم ہی لوگوں کو میسر آتا، کیونکہ اٹھانے والے سلطان الہند اور قطب الدین قطب الاقطاب ہیں۔ یہ 612 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ خواجہ یہ دوسری بار دہلی آئے تو سب آئے، یہ جو دوسری بار آئے تھے نا تو یہ سب آئے، نہیں آئے تو شیخ الاسلام آف دہلی نہ آئے۔ ان کا نام شیخ نجم الدین صغرا تھا۔ یہ بھی خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ عراق میں بارہا ان سے ملاقات جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ آپ نے کافی روز کے بعد خود ہی ان سے ملنے کا ارادہ کیا اور ان کے گھر چلے گئے۔ اس وقت یہ اپنے گھر میں کوئی چیز بنوا رہے تھے، آپ نے سلام کیا، انہوں نے مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اتنی بھی شیخ الاسلام صاحب بے مروتی کیا؟ تو وہ پھوٹ پڑے، جب سے یہ تمہارا مرید قطب الدین آیا ہے مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اتنی سی بات ہے، یہ شیخ الاسلام ناراض ہو گئے؟ آپ نے فرمایا اتنی سی بات پہ شیخ الاسلام ناراض ہو گئے؟ فکر نہ کرو، ہم ان کو ساتھ اجمیر لے جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز واپس آئے اور خواجہ قطب الدین سے فرمایا چلو میرے ساتھ اجمیر واپس چلو۔ پھر تو حالت دیکھنے والی تھی دہلی کی، ماں بادشاہ عوام پیچھے پیچھے، جہاں خواجہ قطب الدین قدم رکھے وہاں سے مٹی اٹھا کر چومے بادشاہ اور عرض کرے خدا را مت لے جائیے، ہم بے چھت کے ہو جائیں گے۔ اس واقعے نے شیخ الاسلام پہ واضح کر دیا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا آپ کی یہاں ضرورت ہے، یہی رکو۔ آپ واپس اجمیر تشریف لے آئے۔ اب اجمیر میں جامع مسجد بن چکی تھی، مسجد کافی بڑی وسیع ہو چکی تھی، عظیم خانقاہ تھی۔ آپ کا وقت مبارک آ گیا۔ آپ نے 25 روز قبل ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو اجمیر میں بلا لیا۔ شیخ علی سجزی یہ آپ کے خادم خاص تھے، فرمایا فرمان لکھو، ہم خواجہ قطب الدین کو اپنا نائب بناتے ہیں۔ معلوم ہوا تصوف مروسی نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا ہی پیر ہوگا، نہیں، اپنی اولاد ہونے کے باوجود آپ نے جانشینی کس کو دی؟ اہل اور قابل بڑے خلیفہ کو دی۔ آپ نے اٹھ کر سینے سے لگایا، سر پہ کلا رکھا، دستار سجائی اپنے ہاتھ سے، اپنا مصلہ دیا، لکڑی کے نالین دیے، قرآن مجید جس پہ تلاوت کرتے تھے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا عصا دیا۔ فرمایا ہمارے مرشد نے فرمایا تھا جسے مرد پاؤ اسے دینا، ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بھی برقرار رہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روتے ہوئے در پہ کھڑے ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز 96 سال عمر ہو چکی ہے آپ کی۔ آپ بیٹھ گئے، خواجہ دور کھڑے دیکھتے رہے، من چاہ رہا تھا قدم چوم لوں، آپ نے اجازت دے دی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے آگے بڑھ کر خواجہ غریب نواز کے قدم جو ہیں وہ چوم لی۔ آپ پھر تھوڑا سا اٹھ کے تھپکی دی اور کہا جاؤ اب تم چلے جاؤ، دہلی روانہ ہو جاؤ۔
اس واقعے کے ٹھیک 20 دن بعد 6 رجب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر حجرہ شریف میں داخل ہوئے. رات بھر ذکر جلی کی آوازیں آتی رہیں. صبح تہجد کے وقت آواز آنا بند ہو گئی. صبح کی نماز کے وقت تشویش ہوئی کیونکہ آپ نہ آئے تو دروازہ کھولا تو آپ رخصت ہو چکے اور یوں آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے. تو اورنگزیب عالمگیر کی سسٹر جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہیں اپنی کتاب مونس الارواح میں کہ آپ کی پیشانی پہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اسی کی محبت میں ہی گیا. کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادہ سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور جس حجرہ میں آپ کا وصال ہوا اسی میں آپ کی قبر انور ہے. شروع میں صرف قبر مبارک کے گرد کچھ اینٹیں تھیں، بعد میں پتھر کا تعویذ بنا کر اوپر رکھا. سب سے پہلے جس نے پختہ عمارت بنائی تھی وہ خواجہ حسن نگوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. پھر بعد میں بادشاہ آتے گئے. 1464 عیسوی میں مالوا کے حاکم سلطان محمود خلجی نے ایک پختہ مزار جو ہے وہ تعمیر کروایا اور ساتھ ہی مسجد تعمیر کروائی، اور جو سندل خانہ کے نام سے مشہور ہے. پھر بعد میں بادشاہ آتے گئے اور ارد گرد نذرانہ کے طور پر عمارات بناتے گئے. زیادہ کام اکبر بادشاہ کے دور کے بعد ہوا ہے. آج جاؤں تو لگتا ہے اجمیر شریف ایک ملک ہے جہاں کا سلطان آج بھی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سجزی رحمۃ اللہ علیہ ہے. خواجہ غریب نواز کو گلاب کے پھول بڑے پسند تھے. جب کبھی کوئی لے کر آتا تھا فرماتے تھے یار کم لایا تو. اجمیر کی اللہ تعالیٰ نے قریب کے علاقوں میں گلاب کی فصلیں ہی اگا دی تو میرے بندے کو یہ پسند ہے. اجمیر کی چھوٹی تحصیلوں میں پھول کی فصلیں ہونے لگی. خواجہ کو پھول پسند تھے، قدموں میں بچھا دی. اب تو آپ دیکھو اوپر حیران ہو جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ان پھولوں کی فصلوں کو دیکھنے آگرہ سے اجمیر آیا کرتا تھا. اور گلاب کا عطر جو تیار ہوا جہانگیر کے دور میں وہ گلاب اجمیر سے ہی آئے تھے. یہ خواجہ کی نظر ہے، اللہ کا کرم ہے. یہاں پھولوں کی فصلیں بڑھتی ہیں. آج بھی آپ کا فیض جاری و ساری ہے. سلطان الہند